ایک گجرانوالہ کے ایک کیا کہتے ہیں یہ متوسط فیملی کی بچی تھی, صحیح ہاسٹل میں آ کے رہی, صحیح ہاسٹل میں اس کو لت پڑی, صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ ہاسٹل لائف میں کافی کامن ہوتا بالکل ہے. ٹھیک, ٹھیک. اور وہ کہتی ہے کہ میں 4 سال ہو گئے ہیں, مجھے ہر وہ تکلیف ہو چکی ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا, میں نے اس سے کہا بیٹا آپ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر اپنے لیے لے کر آئیں گی تو میں آپ ٹھیک کے ساتھ سیشن کروں گا, ٹھیک ہے نہیں تو میں ٹھیک ہے. نہیں کروں گا. صحیح ہو گیا. ٹھیک. کہنے لگی سر آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں, ہوں. میں آج اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر لے, اور یہ میں تمام ویورز پیرنٹس کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات. صحیح سر میں اپنی ماں سے زیادہ بیٹی کسی کے کلوز ہوتی ہے؟ صحیح. کسی کے کلوز نہیں ہوتی کسی ماں کے سے. کلوز. ٹھیک. کہتی سر میں اپنی ماں سے یہ بات نہیں کر سکتی, صحیح میں اپنے باپ سے نہیں کر سکتی, صحیح میری بہن میرے بھائی میں ان سے نہیں کر سکتی, صحیح میری جو سہیلیاں ہیں وہ تو ساری اس میں ہیں, انہوں نے تو مجھے ڈالا ہے, بالکل. تو ہاسٹل لائف میں کہاں سے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر لے کر آؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی اہم بات میں آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چینل آپ کے صرف جنسی مسائل کے حل کے لیے نہیں بنایا گیا, بلکہ یہاں آپ کی نفسیاتی, جسمانی, روحانی اور مذہبی حوالے سے اس طرح رہنمائی کی جائے گی کہ آپ اپنی شخصیت کے نقائص کا خود تجزیہ کر سکیں اور اپنی شخصیت کو خود نکھار سکیں. جنسی مسائل اور جنسی جبلت پہ تفصیلاً گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کے نوجوان کا اصل مرض ہی خود لذتی ہے, اور نوجوان سے میری مراد لڑکی اور لڑکے دونوں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے ہی اس عادت میں مبتلا ہیں. ویڈیو کے شروع میں جو آڈیو آپ نے سنی ہے اس میں ڈاکٹر صاحب فحش فلموں کی لت میں مبتلا ایک لڑکی کا ہی ذکر کرتے ہیں جو ہاسٹل میں رہتی ہے, اور ہاسٹل میں موجود تمام لڑکیاں ہی اس عادت میں مبتلا ہیں. اسی طرح نو فیپ گروپس میں لاہور کے میڈیکل کالج کے ایک 19 سالہ لڑکے سے میرا رابطہ ہوا تو مجھے اس نے بتایا کہ ہاسٹل میں آنے کے بعد سینئرز نے ریگنگ کے نام پہ ہم سب کو بے لباس کیا, اور ہاسٹل اور کالج میں ہر ایک لڑکے اور لڑکی کو نہ صرف فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے بلکہ اکثر کے آپس میں جسمانی تعلقات بھی ہیں. یہ لڑکا کالج میں نیا نیا آیا تھا اور مہذب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. وہ یہ سب دیکھ کے گھبرا گیا, اور پھر ایسے ہوا کہ ہاسٹل لائف کی وجہ سے اسے بھی فحش فلموں کی عادت پڑ گئی, اور وہ اپنے روم میٹ کے ساتھ مل کر روز رات کو نہ صرف فحش فلمیں دیکھتا بلکہ دیکھنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہی خود لذتی کا عمل کرتے. ان سارے مسائل کی وجہ سے اس کی پڑھائی متاثر ہونا شروع ہو گئی, اور ساتھ ساتھ خود لذتی اور فحش فلموں کی عادت بھی پختہ ہو گئی. اور انہی مسائل سے جان چھڑانے کے لیے اس نے نو فیپ گروپس جوائن کیے. حال ہی میں افغانستان میں خواتین کے یونیورسٹیز میں داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے, اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں پاکستان میں لڑکوں کے داخلے پر بھی پابندی لگانے کی ضرورت ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جہاں معاملات اس حد تک بگاڑ کا شکار ہوں اس معاشرے میں نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جنس کے علاوہ اور کیا ہوگا. اس لیے یہ میری مجبوری ہے کہ ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار آج کے نوجوان کو پہلے تو نارمل ذہنی کیفیت میں لایا جائے تاکہ وہ اپنی جنسی جبلت کو کنٹرول کر سکیں اور ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو نارمل کر سکیں. فحش فلمیں, ذہنی لذت پرستی اور عملی لذت پرستی, اگر یہ سب عادات بہت لمبے عرصے تک جاری رہیں تو انسان کا دل, دماغ اور جسم کیا روح تک جلا کے رکھ دیتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں کی اس حوالے سے مکمل رہنمائی کی جائے تاکہ وہ ابتدا میں ہی اپنی بری عادات پہ قابو پا سکیں, نہیں تو آج سے کچھ سال بعد معاشرے میں آپ کو ایک کثیر تعداد ایسے نوجوانوں کی ملے گی جو کہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی. اس چینل پہ آپ کو نفسیاتی حوالے سے اس طرح تفصیلاً معلومات دی جائیں گی کہ آپ کو اپنے مسائل کی وجوہات بھی سمجھ آ جائیں گی اور آپ اپنا علاج بھی خود کر سکیں گے. خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے یہ چینل بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کیونکہ جنس سے متعلق معاملات میں لڑکیوں میں ہمیشہ جھجک پائی جاتی ہے اور وہ اپنے مسائل بیان کرنے سے گریز کرتی ہیں. اس لیے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آپ اپنے ذہن کو خود ری پروگرام کر سکیں اور اپنی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس خود کر سکیں. میں آپ کو پورے یقین اور وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے تمام جسمانی, ذہنی, نفسیاتی اور جنسی مسائل کا حل آپ کو اس چینل پہ ملے گا, بشرطے کہ
آپ دی گئی ہدایات کو سمجھیں اور ان پر مکمل عمل کریں۔